الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے ملجا ہمارے ماما امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ زمانے بھر میں بہت تجسس کیا ولیکن زمانے بھر میں بہت تجسس کیا ولیکن ملا نہ کوئی امام تم سا ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثی سارے ہوتے مشرک جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثی سارے ہوتے مشرک بخاری مسلم ابن ماجہ امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا
ابو حنیفہ ہمارے ملجا ہمارے مأوا امام اعظم ابو حنیفہ. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ سراج الامہ امام الائمہ کشف الغمہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا بابرکات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معمور ہوں. رب العزت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے. درود شریف اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی قدر، آج 30 رجب المرجب ہے اور انشاءاللہ 2 شعبان المعظم اماموں کے امام کروڑوں حنفیوں کی جان ہم اہل سنت کی جان حضرت نعمان المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے، یوم وفات ہے. اسی مناسبت سے، اسی حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ اور آپ پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے توسل سے اور برکت حاصل کرتا ہوں، روزانہ ان کے مزار کی زیارت کو جاتا ہوں. جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو ان کے مزار کے پاس 2 رکعت پڑھ کر دعا کرتا ہوں تو مراد پوری ہونے میں دیر نہیں لگتی. مراد پوری ہونے میں دیر نہیں لگتی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ. تو فرماتے ہیں کہ میں ان کے توسل سے دعا کرتا ہوں اور ان کے مزار پہ حاضر ہوتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں تو میری حاجت پوری ہونے میں دیر نہیں لگتی. گویا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے فارغ ہوتا ہوں اور اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دیتا ہے. تو اس لیے جب امام شافعی جیسا بندہ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے امام اعظم کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے. میرے بھائیوں، پھر آپ کی بھی زندگی میں کبھی کوئی اہم کام درپیش ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی تکلیف ہو، تو امام شافعی کی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اور امام اعظم کے وسیلے سے دعا مانگیے گا، انشاءاللہ آپ کی بھی حاجت پوری ہونے میں دیر نہیں لگے.
تو میرے بھائیوں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. توجہ سے اب سماعت فرمائیے گا تاکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس امام کے ہم مقلد ہیں، جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں، اللہ نے انہیں کتنی بڑی شان اور کتنا بڑا مقام عطا فرمایا. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، واولی الامر منکم، جو تم میں سے اولی الامر ہیں. اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد ائمہ دین، ائمہ اسلام، قاضی اسلام، بادشاہ وقت، مفتی اسلام ہے. تو مفسر کرام فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد بلا شبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بالا بابرکات ہے. تو 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 50 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. کم و بیش آپ نے 80 برس کی عمر مبارک پائی. اللہ اکبر. اور جب آپ کا نماز جنازہ ہوا تو آپ کے نماز جنازہ میں شریک افراد کی تعداد 50,000 تھی. 150 ہجری یعنی میرے مصطفیٰ کی ظاہری پردہ کر جانے کے 150 سال کے بعد امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور 50,000 لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور 6 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی. اور آپ کی تدفین کے بعد بھی 20 دنوں تک لوگ آپ کی قبر پہ آ کے آپ کا نماز جنازہ پڑھتے رہے. آپ کا نماز جنازہ پڑھتے رہے. اللہ اکبر. تو آپ کا نام حضرت نعمان ہے اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے. توجہ رکھیے گا میری طرف کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دادا جان تھے وہ امام اعظم کے والد حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کے مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا جان نے فالودہ بنا کے پیش کیا اور آپ کی خدمت میں. اور اس وقت آپ کی گود میں امام اعظم کے والد یعنی حضرت ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ وہ آپ کے ہاتھ میں تھے. تو مولا علی کو جب فالودہ پیش کیا آپ خوش ہوئے اور آپ نے امام اعظم کے جو دادا جان تھے اور امام اعظم کے جو والد تھے آپ نے ان کے لیے برکت کی دعا کی. فرمایا کہ اللہ تمہیں تمہاری اس اولاد میں برکت عطا فرمائے. تو مولا علی کا وہ جو فرمان تھا نا کہ آپ کو مدینۃ العلم، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے علم کا. تو علی جس شہر علم کا دروازہ ہے وہ دعا ایسی کال کر ثابت ہوئی. آج پوری روئے زمین پر کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ مولا علی کی دعا کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. مولا علی کی دعا کا صدقہ ہے. تو آپ فارسی نسل ہیں، فارسی نسل ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں امام اعظم کی شان میں میرے مصطفیٰ کے فرامین. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر دین سریا پر بھی ہوگا، اگر دین سریا پر بھی ہوگا تو فرمایا کہ اہل فارس کے نوجوانوں میں سے ایک جوان ان کو وہاں سے بھی لے آئے گا. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے سامنے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ افروز تھے اور حضور نے سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اگر دین جو ہے سریا پر بھی ہوگا تو فرمایا کہ میرے غلام سلمان کی نسل میں سے ایک ایسا نوجوان پیدا ہوگا کہ جو علم کو وہاں سے بھی لے آئے گا. سبحان اللہ. وہ کون تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. بولے سبحان اللہ. اللہ اکبر. آج پوری روئے زمین پر اگر امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فقہ کی جتنی بھی علم کی خیرات ہے یہ صدقہ بھی امام اعظم کا ہے.
امام احمد بن حنبل کے پاس جتنا بھی علم ہے یہ صدقہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. اللہ اکبر. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنا بھی علم ہے، یہ الگ بات ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات ثابت نہیں ہے، مگر ان کے پاس بھی بعض علماء نے ان کی روایتوں کا، ان کے دور کا ذکر کیا ہے. ان کے پاس بھی جو علم کی خیرات ہے وہ بھی امام اعظم کی ہے. امام ابو یوسف ہو، امام محمد ہو، یہاں تک کہ امام احمد رضا خان ہو، جن کو میرے امام احمد رضا خان نے امام مانا ہے، وہ ذات بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے. اللہ اکبر. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کم و بیش 4000 اساتذہ سے علم فقہ حاصل کیا ہے. 4000 اساتذہ، اور آپ کے شاگردوں کی تعداد ان گنت ہے. اتنے شاگرد ہیں اس دور کے اندر کے جنہوں نے بالمشافہ امام اعظم سے علم دین حاصل کیا. اگر آج کس دور میں کہیں، آج کروڑوں حنفی جو ہے وہ روحانی طور پہ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں. آج مدارس کے اندر جب بچے عالم کورس کر کے مکمل کرتے ہیں تو انہیں حدیث کی اجازت دی جاتی ہے. تو وہ حدیث کی اجازت بعضوں تک جو ہے 80 درجوں سے یا 100 واسطوں سے یا 120 واسطوں سے، اگر کسی کے اساتذہ اکابرین میں سے ہو تو ان کو جو ہے وہ کم درجوں کے واسطے سے حدیث کی سند پہنچتی ہے. اسی طرح فقہ کے اندر بھی، تفسیر کے اندر بھی جو لوگ اکابرین کے شاگرد ہوتے ہیں تو انہیں بھی امام اعظم کے واسطوں سے فقہ کے اندر بھی اعزازی سند کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کم و بیش 4 صحابہ کرام کا دیدار بھی کیا ہے اور 4 صحابہ کرام سے میرے مصطفیٰ کی حدیث کو بھی سنا ہے. اور بعضوں نے یہاں تک لکھا کہ ایک پوری جماعت سے امام اعظم کا، آپ کی جو ولادت کوفہ میں ہوئی تھی، اور فرماتے ہیں کوفہ کے اندر اس وقت ایک صحابہ کرام کی جماعت رہتی تھی. تو امام اعظم نے صحابہ کرام کی جماعت سے میرے مصطفیٰ کے فرامین کو سنا بھی ہے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کا دیدار بھی کیا ہے. تو امام اعظم تابعی ہوئے، امام اعظم تابعی ہوئے. تو روئے زمین کے اولیاء کرام سے افضل اور اعلیٰ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے. اللہ اکبر. میں قربان جاؤں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کی سعادت کو گیا اور پھر میں حج کر کے سرکار کے روضے پہ حاضر ہوا، اور پھر میں وہیں سے جو ہے ملک شام آیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے انور پہ میں سو گیا، اور میرے دل میں بڑی تمنا تھی کہ سرکار کے شہر سے ہو کے آیا، سرکار کا دیدار نہیں ہوا. خانہ کعبہ کا طواف کر کے آیا، سرکار کا دیدار نہیں ہوا. فرماتے بلال حبشی کے روضے پہ آیا اور میں نے بلال حبشی کی منت سماجت کی کہ اے بلال، آپ سرکار کے بڑے قریبی رہے، سرکار نے آپ کو بڑی محبتوں سے نوازا ہے، آپ ہی سرکار کی بارگاہ میں ہماری عرضی لگائیں، سرکار کرم فرمائیں، دیدار کروائیں. اللہ اکبر. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ انور کے پاس بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، اور میری یہاں آنکھ لگی اور وہاں آنکھ جڑ گئی. جی ادھر آنکھ لگی اور ادھر آنکھ جڑ گئی. فرماتے کیا دیکھتا ہوں، میں خانہ کعبہ میں موجود ہوں اور میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم حضور جلوہ افروز ہیں اور حضور کے ساتھ صحابہ کرام ہیں، اور سرکار نے کسی شخص کو، کسی بزرگ کو، کسی نورانی چہرے والی شخصیت کو میرے مصطفیٰ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے اور میرے مصطفیٰ نے سینے سے لگایا ہوا ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں میں فوراً دوڑا چلا گیا، سرکار کے قدموں پہ میں گر گیا. میں نے کہا بندہ نواز، یہ کون خوش نصیب ہے کہ جنہیں آپ نے سینے سے لگایا ہوا ہے. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے غلام، یہ تمہارا بھی امام ہے اور تمہارے ملک والوں کا بھی امام ہے، اور اس کا نام حضرت نعمان ہے. اس کا نام حضرت
نعمان ہے. اللہ اکبر. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو میرے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کی محبت اور زیادہ ہو گئی. سبحان اللہ. اور زیادہ ہو گئی. اور علماء کرام حضور داتا گنج بخش علی حجویری اس واقعے سے ایک نقطہ بیان کرتے ہیں. ایک نقطہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں امام شافعی بھی سبحان اللہ, امام مالک بھی سبحان اللہ, امام احمد بن حنبل کی شان بھی سبحان اللہ. فرماتے امام اعظم کی شان وراء الورا ہے. فرمایا اس لیے کہ وہ امام مالک ہو, امام شافعی ہو یا امام احمد بن حنبل ہو, وہ سب اپنے اپنے پاؤں پہ چلے ہیں اور میں نے امام اعظم کو مصطفیٰ کے پاؤں پہ چلتا دیکھا ہے. تو فرماتے ہیں اس لیے میرے امام سے غلطی ہونے کا امکان بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. میرے امام سے غلطی ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں علم دین کی جستجو کیسے پیدا ہوئی؟ آپ فرماتے ہیں میری عمر 16 سال کی تھی. میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ کو گیا اور پھر مسجد نبی میں آیا, سرکار کے روزے کا دیدار کیا. فرماتے مسجد نبی کے اندر ایک حلقہ لگا ہوا ہے جس میں کثیر لوگ اس صحابی رسول سے جو ہے میرے مصطفیٰ کے پیارے پیارے فرامین سن رہے ہیں. فرماتے میں بھی آگے بڑھا اور میں اس صحابی کے پاس بیٹھ گیا. اس صحابی نے میرے مصطفیٰ کی حدیث کیا بیان کی؟ فرمایا کہ جو بندہ علم دین کی جستجو میں لگ جاتا ہے, علم دین کی طلب میں لگ جاتا ہے, تفقہ فی الدین حاصل کرتا ہے, فرمایا کہ پھر پروردگار اس کے رزق کا ذمہ وہاں سے کرتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. فرماتے پہلی حدیث میں سرکار کے روزے پہ یہ سن کے آیا کہ جو دین کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ پھر اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اسے اپنے معیشت کو لے کے رونے کی حاجت نہیں ہے, پھر ذریعہ معاش کو ڈھنڈورا پیٹنے کی حاجت نہیں ہے, پھر جو ہے وہ کسی سے مانگنے کی حاجت نہیں ہے. کہ جب آپ دین کے کاموں میں لگ گئے ہو اب اللہ نے فرشتوں کی ڈپٹی لگا دی ہے, وہ آپ کے گھر کے معاملات کو وہ چلا رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کوفے کے بازاروں میں کپڑا بیچنے جا رہے تھے. امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا. فرمایا کہ نعمان کدھر چلتی ہے؟ فرمایا کہ کپڑے کی تجارت کرنے کے لیے. فرمایا کہ نہیں, اللہ نے تمہیں بہت قوت حافظہ دیا ہے, اللہ نے تمہیں بڑا دماغ دیا ہے, دین کے اندر تم بہت بڑا کام کر سکتے ہو. ایسا کرو کسی عالم کے پاس بیٹھ جاؤ, تم دین سیکھو, اللہ نے تم سے دین کا کام لینا ہے. سبحان اللہ. پھر کیا تھا, امام اعظم نے کام چھوڑا اور بیٹھ گئے, علم دین پڑھتے رہے اور پھر اس مسند پہ جلوہ افروز ہوئے کہ جس مسند پہ آپ کے استاد حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھا کرتے تھے. اور پھر بغداد کے اندر سب سے بڑی علمی مجلس جس کی لگا کرتی تھی وہ امام اعظم کی ذات تھی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پروردگار نے بڑا خوبصورت چہرہ دیا تھا. آپ کا درمیانہ قد تھا, خوبصورت چہرہ اور عمدہ لباس اور عمدہ جوتا اور عمدہ عطر لگایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور آپ کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کیا کرتے, یہاں تک کہ دشمن کی بھی غیبت نہیں کیا کرتے تھے, دشمن کی بھی غیبت نہیں کیا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ بیٹھے تھے تو کسی شخص نے ایک مسئلہ بیان کیا. تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے. تو فرمایا حضرت حسن بصری نے مسئلہ یوں بیان کیا اور آپ یوں کہہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی ہے. ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے امام اعظم کو گالی دی. گالی دینے کے بعد کہا کہ حسن بصری نے یوں کہا, آپ یوں کہہ رہے ہو. اللہ اکبر. تو میرے امام نے فرمایا جب ہمارے پاس مصطفیٰ کا فرمان پہنچ گیا ہے تو اب ہمیں کسی کے فرمان کو دیکھنے کی حاجت نہیں, کسی کے فرمان کو دیکھنے کی حاجت نہیں ہے. تو جب اس بندے نے امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ طریقہ دیکھا, یہ برد پاری دیکھی, اس کو بڑی شرمندگی ہوئی. لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے امام اعظم کو اللہ نے علم تو دیا کمال کا تھا, یہاں تک لکھا ہے اگر ساری دنیا کے لوگوں کے عقل کو ایک ترازو میں تولا جائے اور ایک ترازو میں امام اعظم کی عقل کو تولا جائے تو پھر بھی امام اعظم کی عقل زیادہ ہوگی.
امام اعظم ابو حنیفہ آ رہے تھے تو حاسدین نے جو ہے حسد میں آپ کو گالی دی. یہ یاد رکھیے گا، دین کے جتنے بھی کام کرنے والے ہوتے ہیں انہیں صعوبتیں، مشقتیں، تکلیف پہنچتی ہیں. اب اندازہ لگاؤ، اللہ کی قسم یہ جو میرے امام نے علم کا مظاہرہ کیا ہے نا، خدا کی قسم دشمن کا پتا پانی پانی ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ آ رہے تھے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد گرامی کا انتقال ہو گیا. ایک نوجوان آپ کے پیچھے پیچھے تھا، اس نے آپ کو گالاں گلوچ کی، آپ نے جواب نہیں دیا اور اس نے کہا امام صاحب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کی والدہ بیوہ ہے، ایسا کرو اپنی ماں کا نکاح میرے باپ کے ساتھ کرا دو. اپنی ماں کا نکاح میرے باپ کے ساتھ کرا دو. اندازہ لگاؤ یہ کتنا بڑا خطرناک جملہ ہے. آپ کی والدہ عدت میں ہے، اس کا نکاح میرے باپ سے کرا دو. کتنا بڑا خطرناک جملہ ہے ایک شخص کے لیے. میرے امام کا علم دیکھیں. آپ اس کے پاس گئے، فرمایا کہ دیکھو بھائی ابھی تو میری ماں ہے عدت میں، ابھی تو میری ماں ہے عدت میں، ہاں جب عدت ختم ہوگی تو میں اس کو پیغام پہنچا دوں گا، میں اس کو پیغام پہنچا دوں گا. جب امام اعظم کی اس علم کو اس نے دیکھا تو وہ پاؤں میں پڑ گیا کہ حضرت مجھے معاف کر دیں. جب آپ گھر کو آتے تھے نا تو حاسدین آپ کو گھر تک گالیاں دیتے آتے تھے. جب آپ دروازے پہ پہنچتے تو کہتے دیکھو میاں اب تو میں گھر آ گیا ہوں، جو دینا ہے اب دے لو، اب تو میں گھر چلا جاؤں گا. اتنی گالیاں دینی ہے ابھی دے لو، ابھی تو میں گھر میں چلا جاؤں گا. تو یہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا علم. اللہ اکبر اللہ اکبر. کس نے کہا حضرت لوگ آپ سے بڑی عداوت رکھتے ہیں، لوگ آپ کی غیبتیں کرتے ہیں، لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ قرآن حدیث کو نہیں مانتا، قیاس کی باتیں کرتا ہے. پر میں دیکھو بھائی ذالک فضل اللہ، بھائی یہ تو اللہ کا فضل ہے. اگر وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، یہ ہماری تنقید نکال رہے ہیں، یہ ہماری غیبت کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے. اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، ہم دین کے کاموں میں لگے ہوئے، وہ ہماری غیبتیں کر رہے ہیں، وہ ہماری غیبتیں کر رہے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ شان ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ظاہر وصال کے بعد ہمیشہ امام اعظم ابو حنیفہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. آپ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. اور آپ کو پابند سلاسل کیا گیا اور پابند سلاسل کر کے آپ پر اذیتوں کے پہاڑ توڑے گئے اور پہلے دن آپ کو 10 کوڑے لگائے گئے، یہاں تک کہ 10 کوڑوں کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے روزانہ آپ کو 120 کوڑے مارے جاتے تھے. کس لیے؟ اس لیے کہ آپ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کریں اور آپ قاضی القضات بنے، آپ یہ عہدہ قبول کریں. اور میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ جس کو قاضی بنایا گیا گویا کہ اس بندے کو زندہ چھری سے ذبح کیا گیا. قاضی کا عہدہ قبول کرنا یہ کہ آسان کام ہے، یعنی اتنا اہم عہدہ کہ ذرا سے بھی غلطی ہو گئی آخرت میں اپنی خیر نہیں ہے. تو امام اعظم نے عہدہ قبول نہیں کیا اور آپ کو پابند سلاسل کر دیا گیا، روزانہ آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو ہے یتیم تھے اور آپ کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا اور امام ابو یوسف خود کمایا کرتے تھے. اور جب امام اعظم کی دستگاہ کے پاس سے گزرتے تو امام اعظم نے فرمایا کہ آؤ بیٹا یہاں بیٹھ کے کچھ پڑھ بھی لیا کرو. اللہ اکبر. تو امام ابو یوسف ایک دن بیٹھ گئے تو یہ روزانہ کا معمول بن گیا، جب بھی کام کو جاتے آپ کی درس میں آ کے بیٹھ کے دین حاصل کرتے. آپ کی والدہ کو جب پتہ چلا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ تو کام پہ جاتا ہی نہیں ہے، کچھ کما کے لاتا نہیں ہے، تو ماں جو ہے وہ دوڑی چلی آئی امام اعظم کے پاس اور فرمایا کہ مولوی صاحب میرا ایک ہی بیٹا ہے کمانے والا، میری بچیاں ہیں، ان کے میں نے نکاح کرنے ہیں، اگر آپ نے اس کو مولوی بنا دیا یہ کھائے گا کہاں سے؟ یہ کھائے گا کہاں سے؟ تو گھر میں راشن کہاں سے آئے گا؟ اللہ اکبر. میرے امام نے فرمایا بی بی تو پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا وہ کھائے گا جو وقت کے بادشاہ کھاتے ہیں. تیرا بیٹا وہ کھائے گا جو وقت کے بادشاہ کھاتے ہیں. اب رہی بات اس کے کمانے کی
میرے امام نے ابو یوسف سے پوچھا، فرمایا بیٹا تم کتنا کماتے ہو مہینے کا؟ حضرت اتنا کماتا ہوں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، مہینے کے اتنے پیسے تم مجھ سے لے لیا کرو، مہینے کے اتنے پیسے تم مجھ سے لے لیا کرو۔ اب جیسے مہینہ ہوتا، امام ابو یوسف کے کہنے سے پہلے میرے امام صاحب جو ہے ان کو پیسے دے، فرمایا کہ یہ لو پیسے، گھر میں جا کے راشن ڈلوا دو، گھر میں جا کے راشن ڈلوا دو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ آیا، اور خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کو چیف جسٹس کا عہدہ یعنی قاضی القضات کا عہدہ دیا گیا، قاضی القضات کا عہدہ دیا گیا۔ اور جب عہدہ دیا گیا تو امام ابو یوسف جو ہے وہ خلیفہ ہارون رشید کے یہاں ایک دن مہمان خصوصی بنے۔ تو جب مہمان خصوصی بنے تو بادشاہ اور ان کی زوجہ زبیدہ تو انہوں نے اس دن گھر میں بہترین قسم کا فالودہ بنایا، اور بہترین قسم کا فالودہ بنانے کے بعد امام ابو یوسف کے سامنے رکھا اور فرمایا حضرت ہمارے بادشاہی محل میں یہ بہترین ڈش اس دن پکتی ہے کہ جب کوئی مہمان خصوصی ہوتا ہے، یعنی یہ ڈش روزانہ نہیں پکتی، یہ ڈش اس دن پکتی ہے جب کوئی مہمان خصوصی ہوتا ہے، اس دن ہم کی بہترین جو ہے مہنگا فالودہ جو ہے اپنے مہمان کے لیے تیار کرتے ہیں۔ جب وہ فالودہ امام ابو یوسف کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد رونے لگ گئے، آپ جو ہے رونے لگ گئے۔ تو بادشاہ نے کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا آج میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آج مجھے میرے استاد کی بات یاد آ گئی، آج مجھے میرے استاد کی بات یاد آ گئی۔ کہا کون سی بات؟ فرمایا کہ میرے استاد گرامی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں پڑھا کرتا تھا، اور میری والدہ نے آ کے کہا تھا تو بیٹے کو جو ہے وہ مولوی بنا رہا ہے، یہ تو کھائے گا کہاں سے، یہ تو بھوکا مرے گا۔ اس وقت میرے استاد نے کہا تھا یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نے، فرمایا کہ بیوی تو پریشان کیوں ہوتی ہے، ایک دن ایسا آئے گا تیرا بیٹا وہ کھانا کھائے گا جو وقت کے بادشاہ کھایا کرتے ہیں، تیرا بیٹا تو یہ دین ہے، دین کسی کو بھوکا نہیں مارتا۔ بعض دفعہ دین دار لوگ جو ہے وہ دین کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں، مگر دین کسی کا قرض اپنے اوپر نہیں رکھتا۔ تو آج امام ابو یوسف رو پڑے، فرمایا کہ میرے استاد نے جو کہا تھا، اور واقعی ایسا ہے کہ کہاں میں ایک غریب مسکین طالب علم، اور آج میں کس جگہ بیٹھ کے بادشاہوں والا کھانا کھا رہا ہوں۔ تو جو دین کے لیے نکلتا ہے تو پھر دین ان کے لیے ایسے راستے ہموار کرتا ہے، پھر دنیا بھی تب کی رہ جاتی ہے۔ یار تھا وہ یہ غریب یتیم فقیر مسکین کا بیٹا، آج دیکھو اللہ نے اس کو کیسی اوج ثریا میں بٹھایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جب امام اعظم کا وصال ہوا نا، آپ کا جس کوٹھری کے اندر وصال ہوا اس جگہ آپ نے کم و بیش 7000 مرتبہ قرآن ختم کیا تھا۔ 7000 مرتبہ آپ اس جیل کی کوٹری میں بیٹھ کے آپ نے قرآن ختم کیا تھا، اور آپ کو زہر کا پیالہ پلا کے آپ کو شہید کیا گیا، آپ کو زہر کا پیالہ دیا گیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو، اور زہر کا پیالہ دے کے آپ کو شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر پورے بغداد میں کوہرام مچ گیا، ہر طرف آہیں اور زشکیاں تھی، اور لوگ جوق در جوق دوڑے چلے آ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بغداد کی جان ہی نکل گئی ہے۔ سارا کا سارا بغداد رو رہا تھا کہ جب میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج غالباً تیسرا یا چوتھا سال ہے میں نے اپنے اس علاقے کے اندر ہر سال جو ہے یوم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی کا انعقاد کیا ہے، میں نے بچوں کو تیار کیا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو میں پیغام دے رہا ہوں، سارے اولیاء ہمارے سر کے تاج ہیں، ہماری
سال جو ہے اگر ان اولیاء کرام کے قدموں سے لگنے والی خاک مل جائے تو ہمارے لیے اعزاز ہے. یاد رکھیے گا اس امت پر جتنا احسان امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے رب کعبہ کی قسم اتنا کسی کا نہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں. اتنا احسان امام اعظم ابو حنیفہ نے کم و بیش لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے آپ نے قرآن و حدیث سے کم و بیش بعضوں نے 60,000 کہا ہے اور بعضوں نے کہا 1 کروڑ مسائل میرے امام نے نکال کے قوم کو عطا فرمائے ہیں. اگر آج ہم سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے نا تو مجھے قرآن و حدیث سے ڈھونڈنے کی حاجت نہیں ہے. میرے امام نے مسائل کے اتنا بھار لگا دیا ہے میں کتاب کھولتا مسئلہ دیکھ کے بیان کرتا. میرے لیے کیا مشکل ہے مسائل کے اندر جو ہے مشقتیں تو میرے امام نے برداشت کی تھی نا. اللہ اکبر. تو اس لیے میرے بھائیوں میں ہمیشہ کہتا ہوں 2 شعبان المعظم امام اعظم ابو حنیفہ کا یوم وصال ہے, یوم وفات ہے, یوم عرس ہے. میں چاہتا ہوں ہر گھر کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کی یاد دلوانی چاہیے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے توسل سے آپ حضرات 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور دعا کریں. اللہ کی قسم اللہ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے. سبحان اللہ. پورے علاقے کے اندر دھوم مچ جانی چاہیے. جب 2 شعبان معظم کا دن آئے لوگوں کو پتہ چلے اس علاقے کے اندر یہ سارے حنفی رہتے ہیں, امام اعظم کے مقلد رہتے ہیں, امام اعظم کی تقلید کرنے والے رہتے ہیں. آج گلی کے اندر یہی آوازیں آ رہی ہیں ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ, ہمارے ملجا ہمارے مأوا امام اعظم ابو حنیفہ. اللہ اکبر. میں بات ختم کرنے لگا ہوں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد اقدس چارپائی پہ رکھا گیا اور آپ کو غسل دینے کے لیے امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا, فرماتے میں قربان جاؤں اپنے استاد اور اپنے امام کی شان پر کہ جیسے میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کا امامہ اتارا غسل دینے کے لیے, فرماتے کہ آپ کی پیشانی پر قرآن کی یہ آیت لکھی ہوئی نمودار ہو گئی, ظاہر ہو گئی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. امام ابو یوسف فرماتے ہیں یہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی میرے استاد کے میرے امام کی پیشانی پہ ظاہر ہو گئی. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن جان آجا تو رب کی بارگاہ میں آجا, اللہ تجھ سے راضی ہے اور رب نے تیری جنتوں کا اہتمام فرمایا ہوگا. اللہ اکبر. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. امام ابو یوسف فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا جب سیدھا بازو جو ہے ہم نے کپڑا ہٹایا کیا دیکھتے ہیں آپ کے بازو پہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی نمودار ہو گئی ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. او خدا کے بندے تو جنت میں داخل ہو جا اس وجہ کر کے تو نیک کام کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے الٹے بازو سے کپڑا ہٹایا گیا تو قرآن کی آیت لکھی ہوئی ظاہر ہو گئی انا لا نضيع اجر من احسن عملا. فرمایا کہ جو اللہ کے نیک کام کرتے ہیں اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا. سبحان اللہ. فرماتے جب آپ کے سینے سے کپڑا ہٹایا گیا تو میں نے قرآن کی آیت لکھی ہوئی پائی یبشرهم ربهم برحمت منہ ورضوان وجنات لهم فیہا نعیم مقیم. اللہ کی اس بندے کو خوشخبری ہو اور اعلی جنت کا وعدہ ہو کہ جس نے رب کو راضی کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. پیشانی پہ قرآن کی آیت نمودار ہو گئی, سیدھے بازو پہ قرآن کی آیت نمودار ہو گئی, الٹے بازو پہ قرآن کی آیت نمودار ہو گئی, سیدھے پہ قرآن کی آیت نمودار ہو گئی. اللہ اکبر. یہ میرے امام کی شان ہے کہ آپ کے اعضاء بدنیہ سے قرآن ظاہر ہو رہا ہے اور امام اعظم کی ذات تو وہ ذات ہے. آپ نے اللہ اکبر 40 سال تک ہر روز 1 رکعت کے اندر قرآن ختم کیا ہے. سبحان اللہ. 1 رکعت میں قرآن ختم کیا ہے. اور جب رمضان المبارک آتا تو آپ 61 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے. 61 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. آپ کی شان کتنی ہے, میں قربان جاؤں میں قربان جاؤں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نماز پڑھنے کے لیے آئے تو امام نے قرآن کی آیت پڑھ دی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جس نے ذرہ برابر خیر کی ہوگی اللہ اس کو جزا دے گا, جس نے ذرہ برابر شر کیا ہوگا اللہ اس کو سزا دے گا. اللہ اکبر. اس آیت کو سننا تھا
میرے امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے سر انور کو اپنی دو رانوں میں رکھا اور آہیں اور سسکے بھر کے رو رہے ہیں. مسجد کا مؤذن آیا, کہا بابا جی رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں اللہ میری بخش فرمائے قرآن کی اس آیت نے مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے. رب کی ہاں عادت کا جب ترازو لگے گا اللہ چھوٹی سے شر بندی بندوں کو پکڑ لے گا. میں ڈرتا ہوں اللہ کہیں میری گرفت نہ فرما لے, اللہ کہیں میری گرفت نہ فرما لے. یہ وہ شخصیت ہے جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرا ہے, اللہ کی جو ہے وہ رب کی خوشنودی میں گزرا ہے, جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ میرے مصطفیٰ کی اطاعت میں گزرا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مدینے جاتے تھے تو مدینے کی دیواروں سے نا چپک چپک کے چلا کرتے تھے, بیچ راستے میں نہیں چلا کرتے تھے. لوگ کہتے حضرت دیواروں سے چپک چپک کے چل رہے ہیں, آپ کے کپڑوں پہ مٹی لگ رہی ہے, آپ کے کپڑے کہیں پھنس رہے ہیں. اللہ اکبر, میں قربان جاؤں میرے امام کے اندر میرے مصطفیٰ کی کتنی تعظیم ہے. امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ میں لوگوں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میں بیچ راستے میں چلوں اور کہیں میرے پاؤں اس جگہ پہ پڑ جائے جس جگہ پہ میرے مصطفیٰ کے پاؤں پڑے ہوں. میں ڈرتا ہوں کہیں میرے پاؤں اس جگہ پہ نہ لگ جائیں جہاں میرے مصطفیٰ کا گزر ہوا ہو, اس لیے میرے امام دیواروں سے لگ لگ کے چلا کرتے تھے. یہ ہے میرے امام اعظم ابو حنیفہ کے اندر عشق و محبت اور عشق رسول. اللہ اکبر, آپ کی ذات تو براء البراء ہے. رہتی دنیا تک جتنے بھی اکابرین آئے, جتنے بھی اولیاء کرام آئے, سارے کے سارے اگر گن گاتے ہیں تو میرے امام اعظم کے گاتے ہیں. سبحان اللہ, گاتے ہیں. اللہ کی قسم اگر کسی کو علم فقہ کی خیرات چاہیے تو امام اعظم سے رجوع کرے یا امام اعظم کے شاگردوں سے رجوع کرے. سبحان اللہ, در فقہ کی خیرات امام اعظم کے در سے ملے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بات ختم کرنے لگا ہوں, بہت بڑا وسیع موضوع ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس پر شعبان معظم لکھ لو, دل کی تختی پہ لکھ لو. جب تک دو شعبان معظم آئے امام اعظم کی نیاز بھی دلوانا اور امام اعظم کی ثواب کی قرآن خوانی کا اہتمام کرنا. اور جس کو زندگی میں کوئی حاجت کوئی مشکل پیش آئے, امام شافعی کا یہ آزمودہ طریقہ ہے, 2 رکعت نماز نفل پڑھو, اس کا ثواب امام اعظم کی روح کو اس ثواب کرو. اللہ کی قسم ابھی دعا تمہاری ختم نہیں ہوگی, رب تمہاری حاجتوں کو پورا فرما دے. وما علیہ الا البلاغ المبین.